بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق مورب اور مبنی کے بارے میں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ کلام عرب میں عربی زبان میں کوئی بھی لفظ ہے وہ آگے جا کے دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ لفظ کی ایک تقسیم مزید ہو رہی ہے کہ کوئی بھی جو لفظ یا کلمہ ہم زبان سے بولتے ہیں اور اس کا کوئی معنی ہو تو پھر وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یا تو وہ مورب ہوگا معرب، یا مبنی ہوگا، یہ یہاں پر شاد ہے معرب مبنی۔ اگر اس میں را پڑھیں تو معربن ہوگا، معرب یا مبنی، میم کو الٹا کر دیتے ہیں مبنی۔ تو کوئی بھی عربی زبان میں لفظ ہے وہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، ان دو سے باہر نہیں ہوگا۔ اب معرب کسے کہتے ہیں یا مبنی کسے کہتے ہیں؟ معرب بالکل اعراب سے ہے، لفظ اعراب۔ اعراب ہم نے پڑھا ہے کہ ایک ضمہ ہے، فتح ہے اور کسرہ ہے، یعنی پیش زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں۔ اب اعراب جس لفظ پر یہ تینوں اعراب آتے ہوں، چاہے وہ ضمہ فتح کسرہ کی شکل میں ہو، چاہے واو الف یا کی شکل میں ہو، یا تقدیری طور پر آتا ہو، تو یہ تینوں اعراب اس پر آتے ہو یا تینوں میں سے کچھ آتے ہو تو اس لفظ کو کہتے ہیں معرب۔ جیسے ہمارے پاس لفظ ہے زیدن، اب یہ زیدن بھی ہو سکتا ہے، کہیں بعض جگہوں میں یہ زیدن ہوگا، زبر آ جائے گی، اور کہیں یہ زیدن ہو جائے گا، زیر آ جائے گی اس کے نیچے۔ تو یعنی یہ لفظ ایسا ہے کہ اس پر زبر زیر پیش تینوں آ سکتی ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی لفظ ہے تو اس پر آخر میں وہ بھی آ سکتی ہے۔ جیسے لفظ ہم نے پڑھا تھا ابو، ابو، ابا، ابی، ایک جگہ میں وہ، ایک جگہ میں الف، ایک جگہ میں یا، تو کیونکہ وہ والی یا بھی اعراب کی جگہ آتے ہیں، تو وہ لفظ جس کا آخر بدلتا رہے، مختلف ہوتا رہے، کبھی زبر آئے، کبھی زیر آئے، کبھی پیش آئے، تو اس کو مبنی کہتے ہیں، اس کو مورب کہیں گے۔ یعنی مورب سے مراد ہے اعراب والا، وہ لفظ جس کو اعراب دیا جاتا ہے، اس مفعول کے صیغہ ہے، وہ اسم یا وہ لفظ، کیونکہ صرف اسم نہیں، یہ تو فعل میں آئے گا، وہ فعل کہ جس میں ضمہ فتح کسرہ اور جزم بھی ہے، ایک اور چیز بھی ہے جزم، یہ ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی چیز اس میں آتی رہتی ہے، اس کے آخر میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، کبھی زبر کے ساتھ، کبھی زیر کے ساتھ، کبھی پیش کے ساتھ، کبھی تنوین کے ساتھ، کبھی بغیر تنوین کے، یہ جو آتی رہے گی اس اسم کو کہیں گے معرب۔ وہ ہمارے پاس یہ موجود ہے یہ۔ اور مبنی کسے کہتے ہیں؟ وہ بنا سے، کہتے ہیں ایک دفعہ بنا دیا ہے نا، اب کچھ بھی کر لو اس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو جائے۔ جیسے اس کے لیے ماضی کا صیغہ بھی ہے، ناصرہ ہے، کچھ بھی کر لیں آگے پیچھے اس کو لگا لیں، ناصرہ کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہے، یہ ساری زندگی ہوا ہی رہے گی، اس کا آخر کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہیں ہوا پڑھیں، کہیں ہو وے پڑھیں، کہیں ہو وہ پڑھیں، کہیں کہ بھائی چلو کبھی واو پر زبر پڑھ لیتے ہیں، کبھی زیر پڑھ لیتے ہیں، کبھی پیش، تو نہیں، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ۔ یہاں جیسے یہ، جیسے ہا اولائے اس میں اشارہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، کوئی بھی ہو یہ ہمیشہ ہا اولائے ہے۔ اس سے پہلے کوئی بھی لفظ آ جائے، فعل آ جائے، اسم آ جائے، زیر دینے والا آ جائے، پیش دینے والا آ جائے، اس نے نہیں بدلنا، اس کے آخری حرف نے نہیں بدلنا، حمزہ کے نیچے زیر ہی رہے گا، تو یہ کہلاتا ہے مبنی۔ تو مورب وہ لفظ ہے جو اعراب سے ہے، اعراب کا مطلب وہ اسم کہ جس کے آخر میں مختلف قسم کے اعراب بدلتے رہیں، کبھی زیر، کبھی پیش، کبھی زبر اور تنوین، کبھی بلا تنوین، اور کبھی واو الف یا میں سے کوئی آ سکتے ہو۔ اور مبنی بنا سے ہے کہ ایک دفعہ جیسے بنایا ہے جس نے، اب اسی طرح بنا ہوا ہے، اب تبدیل نہیں ہوگا، پکا ٹھکا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ مبنی کیا ہے۔ مبنی کی تعریف تو ہم نے کر لی کہ جو کبھی بھی اس کا آخر تبدیل نہ ہو، بالکل ایک حالت پہ رہے، یعنی
ایک ہی حالت رہے وہ مبنی. اب مبنی کی اقسام کی طرف جاتے ہیں تو مبنی کی دو قسمیں بن جاتی ہیں. ایک آ جاتا ہے مبنی الاصل. مبنی الاصل جو اصل مبنی ہے، اور دوسرا ہے اصل تو نہیں ہے، مشابہ مبنی الاصل. ایک مبنی الاصل ہے، دوسرا مشابہ مبنی الاصل ہے. سب سے پہلے آتے ہیں مبنی الاصل. کیا ہے مبنی الاصل میں؟ نمبر ایک سب سے پہلے آ جاتے ہیں جمیع تمام حروف. تمام حروف معانی. اس کی مثال ہے ہمارے پاس، جیسے ہم نے 7 حروف جارہ پڑھے تھے، لام، من، عن، اسی طریقے سے انا، انا. گویا کہ جتنے حروف کی اقسام ہیں اور ان کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور جو پڑھی ہم نے یا جو نہیں بھی پڑھی لیکن حروف معانی شمار ہوتے ہیں کہ ان حروف کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، وہ سارے مبنی الاصل ہیں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. آپ کہیں گے کہ من کو ہم تبدیل کر لیں، نہیں کر سکتے. ان کو تبدیل کر لیں، نہیں کر سکتے. انا، انا وغیرہ کو. ہاں ایک چیز اور آئے گی کہ من اور عن تو کبھی کبھی ہمیں اس کے زیر دے دیتے ہیں، وہ زیر من اور عن کو نہیں دیتے. التقاء ساکنین کی قاعدے کی وجہ سے وہ عارضی طور پر ان کو دی جاتی ہے. جیسے ہی من اور عن وہاں سے لادا ہو جاتا ہے تو یہ اپنی اصل پہ ہوتے ہیں، ان کا آخر نہیں بدلتا. وہ آپ کی مجبوری کی وجہ سے، دو حروف کو ملانے کی وجہ سے، ایک تیسرے قانون کی وجہ سے وہاں آپ دیتے ہیں ان کو زیر. وہ زیر من اور عن کی نہیں ہے. زیر من اور عن کو آ جائے اس کے ماقبل کی کسی کی وجہ سے، یعنی ماقبل کوئی عامل ایسا آ جائے، کوئی لفظ ایسا آ جائے جس کی وجہ سے تبدیلی ہو. جیسے اس کی میں یہاں وضاحت کر دیتا ہوں، پہلے کرنا بھول گیا تھا. جیسے میرے پاس ایک لفظ ہے جاء زیدن. اب یہاں جو فعل ہے جاء، اس نے زیدن کی یہاں پیش دی ہے. اب میں اس کو کرتا ہوں رأیت زیدن. اب یہ زبر آ گئی، تو اب یہاں پر جو اس کو زبر دی ہے وہ اس رأیت نے دی ہے، اس کا بدل گیا. میں تیسری مثال لاتا ہوں. مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا. اب یہاں پر جو اس زید کو جو زید دیا وہ اس نے دیا ہے، تو گویا کہ اس کے آخر میں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ اس سے پہلے والا کر رہا ہے. یہاں بھی تبدیلی اس نے کی ہے، یہاں تبدیلی اس نے کی ہے، یہاں تبدیلی اس نے کی ہے. اور من اور عن، ان میں جو تبدیلی کبھی کبھی زیر دیتے ہیں تو وہ ان سے پہلے والا آنے والا کوئی اسم نہیں کرتا، بلکہ وہ تو یہاں دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو ان ساکن کی وجہ سے عارضی طور پر ان کو حرکت دی جاتی ہے. وہ کوئی ماقبل والے نے آ کر ان میں تبدیلی نہیں کی، جس کو عامل کہا جاتا ہے. یہ ماقبل آ کر جو تبدیلی کرنے والا ہوتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں. کہ کوئی ماقبل عامل آ جائے اور اس کو زبر زیر پیش کی طرف تبدیلی کرے، کبھی زبر دے کبھی پیش دے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ تبدیلی ہو رہی ہے. جیسے من اور عن میں اگر زیر آ جاتی ہے تو نہیں. چلیں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہمارے مبنی الاصل میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ حروف ہے. حروف جارہ، با، لام، من، عن، انا، انا، کانا، لیتا، لعل، یہ سب حروف میں شامل ہیں. دوسرے نمبر پر جو چیز ہے مبنی الاصل میں وہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی ناصرہ ہو جائے، ضرب ہو جائے، فتح ہو جائے، دنیا آ جائے، اس سے پہلے کوئی بھی چیز لے آؤ اس کا آخر تبدیل نہیں ہوگا ماقبل کی وجہ سے. کوئی بھی ان سے پہلے لفظ لے آئے چاہے کوئی بھی آ جائے، یہ یہاں یہ اس کا تبدیلی جو ہے ان کے آخر کی یہ والی کبھی بھی نہیں ہوگی. ہزار فعل لے آئیں، سامعہ لے آئیں، فتح لے آئیں، عادلہ لے آئیں، قاتلہ لے آئیں، کوئی بھی ماضی یا کسی بھی باب سے لے آئیں، اکرمہ سے ہو جائے، قاتلہ سے ہو جائے اور سبح سے ہو جائے، فعل ماضی کے صیغے تمام مبنی الاصل ہے، یعنی اصل یہ مبنی کی جان ہے.
اور تیسرے نمبر پر جو چیز مبنی الاصل شمار کی جاتی ہے وہ امر حاضر کے سیغے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں. اس کے ساتھ میں معروف کی قید لگاتا ہوں، مجہول اور اس کے علاوہ باقی نکل جاتے ہیں. وہی 6 سیغے جو ہم پڑھتے ہیں، عنصر عنصرا عنصرو اضرب اضربا اضربو اضربی، یہ سیغے مراد ہے. یہ 3 مبنی الاصل ہوں گے. یہ اصل مبنی ہے، جو جیسے بنے ویسے ہی رہیں گے، ما قبل ان کے کسی کی وجہ سے ان کا آخر تبدیل نہیں ہوگا. اچھا، یہ معذرت درمیان میں ریکارڈنگ رہ گئی تھی کہ مبنی الاصل کی 3 قسمیں تمام حروف معانی، فعل ماضی اور فعل امر، یہ 3 مبنی اصل ہیں. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں. سب سے زیادہ حروف کے ساتھ مشابہت رکھنے والے مبنی ہیں. پھر فعل امر کے ساتھ کچھ چیزیں مشابہت رکھتی ہیں تو وہ مبنی بن جاتی ہیں. تو ان کو مشابہ مبنی الاصل اس لیے کہتے ہیں کہ 3 یہ اصلی ہیں، باقی ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی بن جاتے ہیں. اور وہ مبنی کون کون سے ہیں؟ تو اس سے پہلے ایک تقسیم کر دیتے ہیں. آگے جو اسم کی 2 تقسیم کی جاتی ہیں، ایک اسم متمکن، اسم متمکن، متمکن اس سے فاعل کا صیغہ ہے. جی، باب تفاعل سے. اور ایک ہے اس میں غیر متمکن. کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں متمکن اور مورب کی مثال قریب قریب ایک جیسی ہے. متمکن تمکین سے ہے. تمکین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر تینوں قسم کے اعراب جو ہے متمکن ہو سکے، ٹھہر سکے. تمکین کا معنی مکان سے ہی اصل لفظ، کہ جس پر تینوں قسم کے اعراب اپنا مکان بنا سکتے ہیں، اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. اور غیر متمکن کا کہتے ہیں وہ اسم کے جس میں جو ہے تینوں قسم کے اعراب کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، جو ایک مرتبہ آ گیا بس اسی پر وہ کھڑے ہو گئے. تو گویا کہ اس متمکن اس غیر متمکن بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، میرا آج نیٹ کا مسئلہ ہو گیا، حالانکہ آج تو ہونا نہیں چاہیے. آج تو میں نے بہت اچھا پیکیج لگایا تھا کیونکہ ابھی استعمال زیادہ بڑھ گیا تھا. جی، کیا بات ہو رہی تھی؟ متمکن. مولوی صاحب یہ پھر سے ایک دفعہ بتا دیجئے، یہ سمجھ نہیں آیا، متمکن اور غیر متمکن. سوال پوچھ سکتے ہیں معلم صاحب؟ جی. یہ جو آپ دوبارہ سوال کیجئے گا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ مبنی الاصل سے ملتا ہے غیر متمکن. اچھا، تو ہماری بات چل رہی ہے اسم متمکن، اسم غیر متمکن. تو اس میں متمکن وہ اسم جو مبنی کے ساتھ مشابہت نہ رکھے. اور دوسری تعریف یہ کہتے ہیں کہ اس پر اعراب آنے کی صلاحیت ہو، یعنی زبر زیر پیش تینوں آ سکتی ہوں. اس کی مثال زائد ہو سکتی ہے، اس پر آ سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ باقی بھی جتنے نام ہیں، کتابوں نے تینوں اعراب آ سکتے ہیں، قلم ہے اعراب آ سکتا ہے اس پر. تو زبر زیر پیش تینوں آ سکتے ہیں. یہ اسم متمکن ہے. اور عام عربی کی کتابوں میں یا اردو کتابوں میں اسم متمکن کی تعریف یہی کی جاتی ہے جو اصلی مبنی کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو. اور غیر متمکن کی تعریف وہ کر دی جاتی ہے کہ جو اصل مبنی کے ساتھ، وہ 3 ہیں، ان کے ساتھ کسی طرح کی مشابہت رکھتے ہوں. تو اصل مبنی کا کیا حکم تھا؟ اس پہ اعراب نہیں بدلتا. تو غیر متمکن بھی اسم کی وہ اقسام ہے کہ جن کا کوئی اعراب نہیں بدلتا. اس کی مثال جیسے ضمائر ہو گئے، اشارات ہو گئے، حاضہ یہ حاضہ ہی رہے گا، ہوا ہی رہے گا. اسی طرح جو ہے اسماء موصولہ ہو گیا، الذی ہو گیا. یہ تقریباً یہ تمام اقسام جو ہیں یہ غیر متمکن کے کہ ان مر زبر زیر پیش کبھی بدلتی نہیں آتی. اور یہ مبنی کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. جیسے مبنی نہیں بدلتا، غیر متمکن بھی نہیں بدلتے، یعنی ان پر تینوں اعراب کی جگہ نہیں ہوتی، مکان نہیں ہوتا ان کا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ جی. جی.
اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن کی اقسام، اس میں متمکن کیسے کہتے ہیں اور اس میں غیر متمکن کیسے ہیں. تو اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں، اس کو ہم اب اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اس میں سے ضمائر ہو گئے، اسماء اشارات ہو گئے، اسماء موصولات ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ جو اسماء کنایات ہو گئے، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے اسماء بنایات، اسماء بنائی ہو گئے، احد عشر وغیرہ وغیرہ. یہ کافی ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. وہ اسماء جو امر کے معنی میں ہو جائیں. تو اس طرح کی یہ 8 اقسام ہیں، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. اس میں غیر متمکن کی اقسام کو اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تو کیونکہ یہ مبنی کا ایسا ہے، یہ ایسا ہے مبنی کا، اور اس میں متمکن ایسا ہے مورب کا. تو ٹائم بھی کم ہے، تو آج ہم مورب کو مکمل کر لیتے ہیں. تو مبنی کی باقی 8 اقسام رہ جائیں گی، یعنی اس میں غیر متمکن، اس کو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تو اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ مورب کی کتنی قسمیں ہیں، کیونکہ یہ مختصر ہے. یہ اور مورب ایک ہی چیز ہے؟ مورب اور مبنی 2 تقسیمیں کی تھی نا. نہیں، یہ مورب اور متمکن ایک ہی چیز ہے. ہاں، مورب کی قسم ہے نا اس متمکن. اب مورب کی 2 قسمیں ہوں گی. اس مورب کی ایک قسم ہے اسم سے تعلق رکھتی ہے اور اس کو ہم کہیں گے اس میں متمکن. اور مورب کی دوسری قسم ہے جو فعل سے آئے گی اور وہ فعل مضارع ہے. اچھا، مورب کی 2 ہی قسمیں ہیں، اس میں متمکن اور فعل مضارع. اور فعل مضارع کے ساتھ ایک شرط لگا دیں گے کہ جب اس کے ساتھ 2 چیزیں نہ ہوں. ایک جمع مؤنث نہ ہو. جمع مؤنث کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب جمع مؤنث آتی ہے تو آخری بدلتا نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے نون ثقیلہ اور نون خفیفہ، یہ 2 بہنیں تھی نون کی جو ہم نے مضارع کے ساتھ پڑھی تھی، اضربنہ یا یضربنہ، یہ نہ ہو. یہ بھی مبنی میں شمار ہو جاتی ہے. جمع مؤنث والا صیغہ فعل مضارع کے اندر، اور جب فعل مضارع میں نون ثقیلہ یا نون خفیفہ آ جائے تو یہ بھی مبنی کی اقسام میں ہے. اس کے علاوہ اب یہ مورب کی 2 قسمیں ہوگی. اس میں متمکن ہو گیا زید، کتاب، عادل، قاسم، نام ہو کسی کے، چاہے میرے ہی کیوں نام نہ ہو. اور فعل مضارع کی مثال ینصر، یعبد، یسمع، تثنیہ ہو، جمع ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جمع مؤنث نہ ہو اور نون ثقیلہ خفیفہ نہ ہو. تو آج کا سبق میرے خیال میں یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم جو ہے 2 چیزیں پڑھیں گے. ایک یعنی مبنی الاصل کے ساتھ جو مشابہت رکھتی ہیں 8 قسمیں اس میں غیر متمکن کی، ضمائر، اشارات، موصولات، کنایات وغیرہ 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 8 قسمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی کی اس میں متمکن کے آگے پھر ایک قسم ساتھ پڑھیں گے منصرف اور غیر منصرف. یہ اس میں متمکن کے آگے 2 قسمیں بنی گی، منصرف اور غیر منصرف. تو یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و تو یہ بات سمجھے گا کہ مورب عام ہے اور مورب کی پھر آگے 2 قسمیں بنے گی، ایک اسم بنے گا، ایک فعل بنے گا. تو اب اسم میں جو اسم جس پر تینوں اعراب آئیں گے تو اب ہم اس کو اس میں مورب تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ مورب کی 2 قسمیں ہیں، اسم بھی ہے فعل بھی ہے. لہٰذا پھر اس کا نام رکھا اس میں متمکن. تمکن سے ہے جگہ دینا، یعنی وہ اسم جو تینوں اعراب کو جگہ دے گا. تو اور اس کی مورب کی پھر دوسری قسم آ جاتی ہے فعل مضارع. تو یہ 2 ایک دوسرے کے وہ قسم بن گئے کہ مورب کی 2 قسمیں، ایک قسم مورب کی اسم سے ہوگی، ایک فعل سے ہوگی. تو اسم میں سے اس میں متمکن ہوگا، تمکن مانے تینوں اعراب کی جگہ دینے والا، اور فعل میں سے فعل مضارع ہوگا بشر یہ کہ اس میں جمع مؤنث اور نون ثقیلہ اور خفیفہ شامل نہ ہو. چلیں انشاءاللہ باقی اگلی کلاس میں.